یہاں اس نشست سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، عامت الناس جانتے ہیں، پوری دنیا جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، آخری الہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اب دیکھیے بڑی تعداد میں، یعنی جو غیر مسلمین کی بات چھوڑیے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ہندو پاک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن مجید روزانہ ایک حصہ پڑھتی ہے، تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قرآن مجید ہے تو اس کی تاثیر ایک الگ ہے۔ اب جب قرآن مجید سنتے ہیں اس کی مستقل تاثیر ہے، جب ترجمہ پڑھتے ہیں دل اور گداز ہو جاتا ہے اور نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا جو اسلوب ہے، بات میں عربی دانی کی نہیں کر رہا ہوں کہ صرف عربی زبان کا ایک جنون آ جائے، اس کا بھی ایک نشہ آ جائے کہ جو ہے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں یہ ترکیب ہے، یہاں یہ مقدم ہے، یہاں یہ مؤخر ہے، صرف بات اس جنون کی نہیں کر رہا ہوں میں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ابن القیم وغیرہ کو، ابن تیمیہ کو، اور ہمارے قدیم علماء میں ان سے پہلے حافظ طبری کو، امام المفسرین، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس اعجاز کو کس قدر نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو ایگزا کر دیا جائے تو یہ عربی زبان کے قواعد پر مشتمل کتاب ہے، ایسے لگ جائے گا آپ کو، جو امام طبری لکھتے ہیں رحمہ اللہ۔ مقصود کیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو وہ جب عربوں کو ہی جب اس طرح کی گہرائی کے ساتھ باتیں بتائی جاتی ہیں تو عجم کس قدر جو ہے مطلب مستحق ہیں ان سب باتوں کو جاننے کے لیے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں یہاں بات کیوں بتا رہا ہوں تمہیدی طور پر؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ جب دیکھیں سہولت کے ساتھ اگر آپ کو یہ میسر ہو تو وہ بھی جاننا چاہیے، اس میں بھی مزید کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات اتنی ساری باتیں بتا دیا ہے، اب اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ یہ جو جاءت ہے عربی زبان میں یہ فرق ہے کہ عربی زبان میں آنے کے لیے ایک فعل یہ آتا ہے کہ اتا کے معنی کیا ہے؟ آنا، یعنی وہ ایک مرد آیا، جاء یعنی وہ ایک مرد آیا، آنا یہی معنی ہے۔ لیکن اتا اور جاء ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں اتا یہ بھی آیا ہے اور جاء یہ بھی مستعمل ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو مقدمۃ فی اصول تفسیر، جو آپ کی مختصر ترین کتاب ہے لیکن جامع کتاب ہے، نہایت مفید کتاب ہے، اور مجموع الفتاوی میں بھی آپ نے مجھے جتنا یاد آ رہا ہے غالباً 13ویں جلد ہوگی اور بالکل اواخر میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آپ کا کہنا یہ ہے کہ الترادف فی اللغۃ قلیل، الترادف یعنی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں متقارب ہوتے ہیں، یعنی ایک بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تلوار کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں؟ بڑی تعداد میں۔ گھوڑے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ بڑی تعداد میں، یعنی کئی الفاظ ہیں۔ تو کیا وہ متقارب المعنی ہے کہ مترادف ہیں؟ وہ مترادف کا مطلب کیا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ میں آپ دوسرا بھی لفظ رکھ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہا کہ الترادف فی اللغۃ قلیل، ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں قریب المعنی ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کے 5-6 نام ہوتے ہیں تو قریب المعنی، لیکن سب میں جدا معنی ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں سے ایک ہی کلمہ لے کر کے اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مقصود کیا ہے آپ کا؟ اسی میں سے لے کر کے استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ٹھہرنا، کسی چیز کو پھینکنے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ طرحا ہے، رما ہے، اور جو نبذا ہے، تو کیا سب کے لیے ایک ہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑنا، کتنے الفاظ آتے ہیں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے؟ لیکن ملے جلے الفاظ بہت آتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں متقارب المعنی، قریبی معنی ہیں سب کے، لیکن سب ایک ہی معنی میں ہے، چاہے وہ استعمال کر لو چاہے وہ استعمال کر لو، ایسا نہیں ہے۔ جب لغت کی بات کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ الترادف فی اللغۃ قلیل، کہ مترادفات جسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو فعل ہوگا اس کی جگہ میں آپ دوسرا فعل بھی رکھ دو، معنی ایک ہی نکلے گا۔ کہا کہ عربی زبان میں تو ایسا بہت کم ہے۔ کہا کہ اما فی الفاظ القرآن، یہ ان کے الفاظ ہیں، وَأَمَّا فِي الْفَاظِ الْقُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ مَعْدُومٌ، جہاں تک مسئلہ قرآن کا ہے وہ تو بالکل معدوم کی طرح ہے، وہ نہ کے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو عطا ہو اس کی جگہ میں آپ جاء کہہ دیں، جاء ہے اس کی جگہ میں آپ عطا کہہ دیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ عطا ہے ہاں جاء کے معنی میں، لیکن عطا ہی کیوں؟ وہ ایک بنیادی معنی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جاء ہی کیوں آیا؟ وہ ایک بنیادی معنی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا أَتَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
یہ بات فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں میں کہ اتا جب کہتے ہیں کسی ہلکی پھلکی چیز کو آنے کے لیے، لیکن جاء جب کہتے ہیں کسی سخت چیز کو آنے کے لیے۔ ہلکی پھلکی چیز کو آنے کے لیے جاء نہیں کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ سورۃ مریم میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا کہ ایک معجزاتی طور پر آپ میں حمل ٹھہرا، لیکن لوگوں کے لیے ایک بڑے عیب کی بات تھی، بلکہ آپ متہم ہو گئی، آپ پر الزام لگا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تحملہ، یعنی بچے کو وہ اٹھا کر کے لے کے آ رہی تھی۔ بچے کو جب اٹھا کر کے لے کر کے آئیں اپنے قوم کے پاس، تو وہ بہت سنگین معاملہ ہے ظاہری شکل کے اعتبار سے کہ بچہ کہاں سے لے کے آ رہی ہے، لیکن وہ معاملہ تھوڑا ہلکا معاملہ ہے۔ فَأَتَتْ اس کے لیے اتا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو قوم کے پاس اٹھا کر کے لے کر کے آئیں، وہ تھوڑا ہلکا معاملہ ہے، لیکن ان کی قوم نے جواب میں کہا قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تم تو بہت بڑا گناہ کر کے آئی ہیں، یعنی جو گویا کہ زنا کی بات ہے اور وہ کتنی بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ یعنی بچے کو جو اٹھا کے لا رہی ہیں وہ ہلکا معاملہ ہے، بچہ جس شکل میں جنم تم نے دی ہے وہ بغیر شوہر کے، وہ بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ اب فرق واضح ہو آپ کو؟ دیکھیں اس کے لیے اتا اور اس کے لیے جاء، یعنی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اس سے آپ کو فرق اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ میں اور بھی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں انسان بھی تھے جس میں جن بھی تھے، سورہ النمل کی آیت ہے، جب جا رہے تھے تو وہاں پر جو ہے چونٹیوں کا ایک لشکر تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم حتی اذا اتوا علی واد، یعنی سلیمان علیہ السلام جب اس وادی کے قریب پہنچے، جب آئے، وہ عام بات ہے، وہ آپ کا آنا عام بات ہے، اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اس کے لیے اتا کا فعل حتی اذا اتوا علی واد النمل، یعنی چونٹیوں کی جو وادی ہے جب وہ آئے، بس عام سی بات ہے، آپ کا گزران ہو رہا تھا، وہاں پہ گزر ہو رہا تھا، اس کے لیے اتاؤ عام فعل ہے جس کے اندر ایک ہلکا پھلکا معنی ہے۔ لیکن آپ وہی سورہ یوسف میں دیکھو، آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ان کو لے کر کے، یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے اور آ کر کے اپنے والد کے پاس آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ اپنے والد کے پاس رات کے وقت میں آئے اور روتے ہوئے آئے، اور کیا ہے، ایک سنگین خبر لے کر کے آئے، وہ ایک بھائی کو قتل کر کے، بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے، قتل کرنے سے مراد بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے آئے وہ، اور ایک بہت بھاری خبر لے کر کے آئے جسے بیان کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ آج ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ بچہ غائب ہے، کیا صورتحال ہوگی گھر والوں کی، بتائیے آپ۔ ایک گھر کا معاملہ نہیں، پورے محلے کی جو ہے، مطلب پورے محلے کا سکون اجڑ جاتا ہے، پورے رشتہ داروں کا سکون اجڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ بچہ غائب ہے گھر سے، بچی غائب ہے گھر سے۔ یہ معمولی بات ہے کہ کوئی کہانی کی کتاب اتنی آسانی سے نکل جائے، یہاں پر بہت بڑی خبر ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کب ہوا معاملہ؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے لیے کیا معاملہ ہے؟ جس دن نبوت ملی اسی دن پورا عرب آپ کے قدموں پر آ جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں آپ نے کتنے مصیبتوں کا سامنا کیا، آپ نے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عامت الناس بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر وہاں سے آپ جب منتقل ہوئے مدینے کو، وہ خود کتنی سنگین صورتحال، پھر یہاں آنے کے بعد بدر، احد، خندق وغیرہ سب کچھ ہونے کے بعد، ان سب معاملات کے بعد یہ چیز آئی ہے اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سا فعل استعمال کیا؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی سورۃ الدہر کا بالکل آغاز دیکھیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، وہ تھا ہی نہیں، وہ بالکل غفلت میں تھا، بیداری کی حالت میں نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اسے کیا پتا کہ زمانہ اس پر آ کے کیسے گزر کے نکل کے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہلکا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس میں کیا سنگینی چیز ہوتی ہے، اسے تو اس کی خبر ہی نہیں، اس کے لیے تو بالکل ایک ہلکا پھلکا سا معاملہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے، یہ فرق ہے عطا میں اور جاء میں۔ آپ ان چیزوں کو جاننے کے بعد اصل موضوع پہ آئیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الغاشیہ کا آغاز دیکھیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیہ یعنی حدیث یعنی اس سے متعلق خبر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟
حدیث الغاشیہ ہے، الغاشیہ نہیں. حل اتت کل غاشیہ ایسے نہیں کہا رب العالمین نے. کیا غاشیہ آپ کے پاس آنے گئی؟ نہیں. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، یعنی ایک ہے قیامت کا واقع ہونا، ایک ہے قیامت کے واقع ہونے کی خبر ملنا، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتا، حل اتا کا حدیث الغاشیہ. لیکن یہاں پر دیکھیے فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب الطامۃ الکبریٰ واقع ہو جائے گی، جب آ جائے گی، تو آ جانا ایک الگ معاملہ ہے، آنے کی خبر ملنا ایک الگ معاملہ ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جاتی ہے آ جائے گی آواز، وہ جب آواز آنے کا وقت آ جائے گا، وہ معاملہ بڑا عجیب ہے. آپ ان دو آیاتوں میں غور کر کے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ النحل کا آغاز دیکھیے، هل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، یعنی یہ جلدی مچا رہے تھے کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، کہ اگر ہے تو ابھی آ جائے قیامت، ابھی آ جائے عذاب. تو کہا کہ حل اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت آ کے رہے گی، اس کی علامتیں آ چکی ہیں، قیامت کا ایک دن ہے، آ کر کے رہے گی، جلدی مت مچائیے. اس کے لیے کہا کہ حل اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. لیکن بالکل یہی اسلوب آپ سورۃ الغافر کے اواخر میں دیکھیے، سورۃ المؤمن کے اواخر میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. یعنی جب قیامت آنے کی خبر کی جو بات ہے، اس کے لیے اتا سورۃ النحل کے آغاز میں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ ہم اس معنی میں، ایک تو اذا ہے، اور اذا کے بعد جاء، بالکل وہی اسلوب جو فعل مضارع میں اس کو ڈھال دیتا ہے، مستقبل میں ڈھال دیتا ہے اس کو. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اتا اور جاء میں یہ بنیادی فرق ہے، اور جو ہے عربی اسلوب کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے، اور اس میں دیکھیے الفاظ کا استعمال دیکھیے. یہ چونکہ اہل عرب تھے، عربی دانی کا جنون تھا، اور اس میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، اس کے لیے ان کے لیے ایک ایک لفظ بھی ان کے لیے معنی رکھتا تھا، ان کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا. وہ اپنے اشعار خود بھول جاتے تھے اس معاملے میں، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یوں ہی اسلام قبول کر لیے سب لوگوں نے اللہ کے کلام کے نازل ہو جانے کے بعد.